رب نے جنت سجائی ہے تیرے لیے، رب نے جنت توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لائق صد احترام علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا مفتی توحید صاحب بجنوری کا پرموز خطاب، اور اس سے مستفید ہو رہے تھے۔ میرے بعد بھی ایک شخصیت، ایک بڑے عالم تشریف لائے ہوئے ہیں اڑیسہ سے، ان کا خطاب ہونا ہے۔ کچھ دیر کے لیے میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ نظام بنایا ہے کہ اگر اس نے شر کو پیدا کیا ہے تو خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بیماری کو پیدا کیا ہے تو اس کے علاج کو بھی پیدا کیا ہے، زہر کو پیدا کیا ہے تو اس کے تریاق کو بھی پیدا کیا ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں افریقہ گیا ہوا تھا، گاڑی سے سفر ہو رہا تھا، جنگل سے گزر رہے تھے۔ ایک جگہ کسی ضرورت سے جنگل میں اترنا پڑا تو وہاں ایک پودا، ایک پیڑ کہہ لیجیے، بڑا خوبصورت نظر آیا، اور طبیعت نے چاہا کہ اس کو ہاتھ لگاؤں، لیکن میں ہاتھ لگانے کے لیے آگے بڑھا تو اتنے ایک دم سے مجھے روک دیا گیا کہ نہیں، ہرگز حضرت ہاتھ نہ لگائے گی، اگر ہاتھ لگاؤ گے تو زہر چڑھ جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا تو عجیب بات ہے بھائی، بڑا خطرناک ہے یہ پودا۔ تو انہوں نے یہ کہا جو ساتھ کے ساتھی تھے کہ حضرت اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ آپ یہ دوسرا پودا بھی دیکھیے، اس پودے کی خاصیت یہ ہے اگر کوئی اس کو ہاتھ لگا دے اور زہر چڑھ جائے تو فوراً اس کو ہاتھ لگا دے تو زہر اتر جاتا ہے۔ اللہ کی شان رحمت، اگر اس کو اللہ پیدا نہ کرتا، وہی پودا ہوتا، ڈاکٹر کو تلاش کیا جاتا، ڈاکٹر ملتا یا نہ ملتا، اس کے خرچ کا انتظام ہوتا یا نہ ہوتا، تو بڑی پریشانی کی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے برابر میں دوسرے پودے کو بھی پیدا کر دیا۔ ایسے حدیث شریف میں آتا ہے اذا وقع الذباب في طعام احدكم فانقلوه ثم انقلوه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء فإن
وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے دبو دیا کرو اور پھر اسے نکال کے پھینک دیا کرو۔ یہ کیوں فرمایا حضور نے؟ اس لیے کہ مکھی کے ایک پر کے اندر زہر ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، اور ایک پر کے اندر اس کا علاج ہوتا ہے، اس کے لیے شفا ہوتی ہے۔ اور مکھی کی عادت یہ ہے کہ جو زہر والا پر ہے، زہریلا پر ہے، جو بیماری والا پر ہے، اس کو پہلے ڈال دیا، دودھ کی بالٹی میں ڈال دیا اور زہر تو آ گیا اس کے اندر۔ اب جو ہے اس کو پھینکا جائے تو ایک نعمت کو ضائع کرنا ہے، یا اس کے لیے الگ سے دوا رکھی جائے لا کر کے، یہ بھی ایک مشکل بات ہے، پریشانی کی بات ہے۔ اللہ نے وہیں اس کا حل رکھ دیا، اور حضور نے فرمایا کہ مکھی کی عادت یہ ہے کہ ایک پر کے اندر تو اس کی بیماری ہے، زہر ہے، اور ایک پر کے اندر شفا ہے۔ زہر والا پر پہلے ڈالتی ہے بیماری والا پر، اور جو شفا والا پر ہے وہ بعد میں ڈلتا ہے۔ اس لیے اگر مکھی گرے ہو سکتا ہے شفا والا پر اس میں نہ ڈوبا ہو اور اس کا زہر نہ دور ہوا ہو، تو تم اس کو جو ہے دبو دیا کرو تاکہ اچھی طریقے سے اس کا زہر اور اس کے اندر جو نقصان آیا ہے، اس کا جو ریئیکشن پیدا ہو گیا ہے، وہ اس کا زہر اور اس کا ریئیکشن ختم ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کی شان رحمت کہ اس نے اگر بیماری کو پیدا کیا ہے تو اس کے علاج کو بھی پیدا کیا ہے۔ آسان مشکل ہے تو پریشانی ہے تو آسانی کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا نقصان بندہ کر لیتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے بڑا نقصان کر لیتا ہے، انسان کا نقصان ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ نقصان کیا ہے؟ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، آدمی جو بھی برا کام کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، آخرت میں ملے گی یا دنیا میں مل جائے۔ ایمان والے کو جو ہے دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے پیر میں جو کانٹا لگتا ہے یہ اس کے گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ تو گناہ کا ایک نقصان یہ ہے، گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ گنہگار جو ہوتا ہے وہ محسن کا فراموش ہوتا ہے، اپنے محسن کو بھلانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سب سے بڑے محسن حقیقی ہے، منعم حقیقی ہے۔ ہمیں جو وجود عطا کیا ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے، مجھے چلنے کے لیے جو پیر دیے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں، کام کرنے کے لیے جو ہاتھ دیے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں، بولنے کے لیے جو زبان دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، دیکھنے کے لیے جو آنکھیں دی ہیں وہ اللہ نے دی ہے، سننے کے لیے جو کان دیے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں، سوچنے کے لیے جو دل اور دماغ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور پورے بدن کا نظام اور سسٹم، بدن میں جو دفاعی قوت رکھی ہے، مدافعاتی نظام رکھا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے۔ اگر بیماری ہوتی ہے تو اندر کا سسٹم ایسا ہے کہ اس بیماری کو دور کرتا ہے، اس بیماری کو ختم کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اس بیماری سے وہ لڑتا ہے۔ یہ مکان جو رہنے کے لیے ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ یہ جو ہم فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، یہ آکسیجن جو رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے۔ یہ سورج جو دھوپ پہنچا رہا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ سورج کی روشنی مل رہی ہے، چاند کی چاندنی مل رہی ہے۔ دن کو اللہ نے کام کرنے کے لیے بنایا، رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا، اور بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور ایسی نعمتیں جو اللہ نے انسان کے علاوہ اور مخلوق کو عطا نہیں کی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو بہت ساری نعمت دے کر کے عزت بخشی ہے،
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے جو سے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے خشکی میں اس کو سواری پر سوار کیا اور دریا میں ہم نے اس کو کشتی کے اوپر سوار کیا۔ یہ نعمتیں کتنی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ جانوروں کے پاس آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ نرم نرم بستر جو بچھاتے ہیں وہ آپ بچھاتے ہیں، یہ جانور نہیں بچھاتے۔ یہ کھانے کے لیے جو مختلف قسم کی ڈشیں ہیں، مختلف قسم کے کھانے آپ بناتے ہیں، آپ مفردات کو بھی کھاتے ہیں، سنگل چیزوں کو بھی کھاتے ہیں، مرکبات کو کئی چیزوں کو ملا کر کے طرح طرح کے کھانے آپ تیار کرتے ہیں۔ ہزاروں قسم کے قسمیں ہیں آپ کے کھانے کی۔ کیا جانور کے کھانے بھی ایسے ہوتے ہیں؟ جانوروں کے لیے بھی دسترخوان ایسے سجایا جاتا ہے جیسے آپ کے لیے اللہ نے سجایا ہے۔ آپ جو ہے بس میں سفر کر رہے ہیں، کار کے اندر سفر کر رہے ہیں، موٹر سائیکل پر آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر میں اڑ رہے ہیں، ہوائی جہاز میں اڑ رہے ہیں۔ کیا یہ سب سویدھائیں اور سہولتیں جانوروں کے لیے بھی ہیں؟ یہ سب کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے زبانیں بولتے ہیں، لکھنے کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اپنی بات دور دور تک آپ پہنچا سکتے ہیں، ایسا نظام آپ نے بنا لیا اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے اور صلاحیت کے ذریعے کہ آپ نے ٹیلی فون بنایا، آپ نے موبائل بنایا، آپ نے نیٹ بنایا، اور آپ نے ایسے ذرائع بنا لیے اور ایجاد کر لیے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے آپ اپنی بات کو امریکہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سب نعمتیں اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں اللہ نے کس کو عطا کی ہے؟ وہ انسان ہی کو عطا کی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، اگر اللہ کہے کہ بندے ایسا کر، وہ کہے میں نہیں کرتا، اپنے عمل سے نافرمانی کر کے دکھاتا ہے، تو اس محسن کی ناشکری نہیں ہوتی؟ تو گناہ میں بڑا نقصان یہ ہے کہ جو اللہ ہمارے محسن ہے اس کی ناشکری ہے، اور ناشکری بہت بری چیز ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، اور اگر تم شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ گناہ کرتا ہے تو آدمی کا شمار ناشکروں میں ہو جاتا ہے۔ گناہ کا اور نافرمانی کا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کر لیتا ہے، پھر دل کے اوپر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ، اسی طرح جب وہ توبہ نہیں کرتا کالے نقطے لگتے جاتے ہیں، اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس پہ پھر خیر کی بات نہیں پہنچتی۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے۔ گناہ کی وجہ سے آدمی کا دل ایسا ہو جاتا ہے اور سیاہ بن جاتا ہے، ظلمت طاری ہو جاتی ہے، سیاہی طاری ہو جاتی ہے، نیکیوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، دوسرے گناہ کی طرف آدمی جاتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ آدمی اگر گناہ کرے گا تو دل میں ایک تاریکی پیدا ہو جائے گی، سیاہی پیدا ہو جائے گی، اور اس کا دل نیک کام کرنے کو نہیں کرے گا، گناہ کی طرف اس کا دل جائے گا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کی کسی نے دعوت کی اور حضرت دعوت میں چلے گئے، معلوم نہیں تھا کہ اس آدمی کی آمدنی حرام ہے، کھانا کھا لیا، پتہ چلا کہ اس آدمی کی آمدنی حرام ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو وہاں حرام لقمہ کھا لیا، اس کی وجہ سے دل میں ظلمت ایسی پیدا ہوئی، ایسی سیاہی پیدا ہوئی کہ 2 مہینے تک دل کے اندر خیال آتا رہا گناہ کرنے کا، کہ میں یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں۔ گناہ کی وجہ سے ظلمت اور سیاہی پیدا ہوتی ہے۔
اسی لیے بزرگوں کا مقولہ ہے، نیک آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی ایک دوسری نیکی کو کھینچ کر کے لاتی ہے، اس کا بدلہ یہ ہے۔ برا کام کرتا ہے ایک تو پھر وہ دوسری برائی کو کھینچ کر کے وہ لاتا ہے برا کام۔ تو گناہ کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، آدمی کا جو دل جو ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی کی عقل ماری جاتی ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے، عقل الٹی ہو جاتی ہے، عقل سے سوچنا آدمی بند کر دیتا ہے جو آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ واقعہ ہے، اگرچہ وہ اسرائیلی واقعہ ہے لیکن ہمارے بعض اکابر نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جانے لگے تو راستے میں ابلیس ملا، اور ابلیس نے یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے جا رہے ہیں، میری بھی ایک درخواست پیش کر دیجیے گا کہ میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے، میری بھی معافی ہو سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، لیکن ابلیس کی یہ بات ذکر کرنا بھول گئے۔ واپس ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا تمہیں کوئی شخص ملا تھا، اس نے کچھ کہا تھا کہ ہاں مجھے ابلیس ملا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس کو یہ بات پہنچا دو کہ ہاں تیرے لیے بھی توبہ ہے، تو نے نافرمانی کی ہے، فرما برداری کر لے، تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اس کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ ابلیس سے پھر واپسی میں ملاقات ہوئی، ابلیس نے کہا کہ کیا جواب ملا ہے کہ مسئلہ تو تیرا حل ہو گیا کہ تو نے زندگی میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اب سجدہ کر لے اس کی قبر کو جا کر۔ اس نے کہا جس کو میں زندے کو سجدہ نہیں کر مردے کو کیسے کر لوں گا سجدہ؟ تو گناہ کی وجہ سے عقل بھی ماری جاتی ہے، ورنہ تو کتنا اچھا موقع تھا اس کے لیے۔ بہرحال گناہ جو ہوتے ہیں اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اور ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، بہت گناہ ہوتے ہیں۔ کیا کون کون سا گناہ بتایا گیا ہے؟ جھوٹ کا گناہ ہے۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا عن نتن ما جاء بہ۔ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جو فرشتہ رحمت کا اس کے ساتھ ہے وہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ 1 میل تو بہت دور ہوتا ہے۔ جو رحمت والا فرشتہ ہے وہ رحمت والا فرشتہ جو اس سے دور ہو جاتا ہے، جن کے ذریعے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، اور یہ جھوٹ کا گناہ جو ہے ہمارے اندر عام ہو رہا ہے، اور بہت سے حضرات کو تو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول دیا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم میں سے ان کو نہیں سمجھتے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نے ایک بچے کو کہا آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی، تو حضور نے ان سے پوچھا کیا تمہارا ارادہ دینے کا تھا؟ انہوں نے کہا دینے کا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اگر تمہارا ارادہ دینے کا نہ ہوتا تو تمہارے نامہ عمل کے اندر جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اس کو کوئی بھی عام طور پر کہتے تھا چیز دوں گے اور چیز دیتے نہیں اس کو، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر سچائی کو پیدا کرو، اپنے معاملات میں سچ بولو، اپنے خاندان کے اندر اپنے بیوی بچوں سے، اپنے دوست و احباب سے جوا والازلام اور جوئے کے تیر اور بت، یہ سب گندی چیزیں ہیں، تم ان سے بچو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو کامیابی ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت مدمن خمر، جو شراب پینے والا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جو شراب کا عادی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ استعمال کیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے شراب
شراب کے اوپر لعنت، شراب کو نچوڑنے والے پر لعنت، شراب کو نچڑوانے والے پر لعنت، شراب کھانے والے پر لعنت، شراب کھلانے والے پر لعنت، شراب کا سمن کھانے والے پر لعنت، شراب کو اٹھانے والے پر لعنت، اور شراب جس کے لیے اٹھا کر کے لائے جائے اس کے اوپر لعنت، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے سخت الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کہ مسواک کے 70 فائدے ہیں، ادنا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت میں کلمہ یاد آتا ہے۔ ایسے نشے کے 70 نقصان ہیں، اور اس کا بڑا نقصان یہ ہے نشے کا اور شراب کا کہ آدمی کلمے سے محروم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مرتے وقت میں کلمہ زبان پر آ جانا یہ تو انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن جو نشہ کرنے والا ہے وہ آخری وقت وہ اس کی زبان کے اوپر کلمہ نہیں آتا۔ تو یہ گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے غیبت کا گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی برائی واقعتاً ہے، اور اس برائی کا ذکر جو ہے آپس میں کرنے لگے کہ فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے، فلاں بندہ ایسا کر رہا ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں تو بہتان ہے۔ اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اپنے گھر میں رہا کرو۔ 3 نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ املک علیک لسانک، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر میں رہا کرو۔ اس لیے کہ آدمی جب باہر پھرے گا، کبھی یہاں بیٹھے گا، کبھی وہاں بیٹھے گا، اس کی مجلس میں جائے گا، 2-4 آدمی جمع ہوں گے تو کسی دوسرے کا تذکرہ شروع ہو جائے گا، کسی کی برائی شروع ہو جائے گی۔ جیسے برائی کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طریقے سے غیبت کو سننا بھی گناہ ہے۔ تو یہ گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امانت کے اندر خیانت کرنا، یہ گناہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اور حقوق والوں کو پہنچا دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انه قال لا ایمان لمن لا امانۃ له۔ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور تقریر کی اور آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو امانت کا خیال نہیں رکھتا، جو دوسروں کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ امانت میں خیانت کرنا اور دوسرے کے حقوق کو مارنا، کسی کی زمین دبا لی، گھر دبا لیا، کسی کا پیسہ لے کر کے اس کو دبا لیا، اس کو نہیں دیا، بیوی کا مہر نہیں دیا۔ مہر کو تو لوگوں نے ایسا سمجھ لیا بس ایک رواج ہے اور ایک رسم سی ہے، ایک رسم سی پوری کر دو اور مہر کو ادا نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ بیوی کا مہر دینا یہ بھی ضروری ہے۔ وہ اپنی خوشی سے معاف کر دے تو ٹھیک ہے، معاف ہو جاتا، اگر معاف نہیں کرتی ہے تو اس پر کسی طرح کا دباؤ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ گناہ جو ہے ایسی چیزیں ہیں جن سے آدمی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ نقصان آدمی کا ہو گیا، اب اس نقصان کی تلافی کیسے ہو، اس نقصان کو کیسے ختم کیا جائے۔ گناہ آدمی نے کر لیا تو اس گناہ سے پاکیزہ کیسے ہو، پاک صاف کیسا ہو، تو اس کے لیے اللہ نے جو علاج پیدا کیا ہے وہ علاج پیدا کیا ہے توبہ کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ یہ توبہ کا جو عمل ہے یہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ گناہ آدمی سے ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو یہ اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہے
کتنا محبوب ہے توبہ کرنے والا اللہ کے یہاں، کتنا پسندیدہ ہے توبہ کرنے والا اللہ کے یہاں، کتنا پیارا ہے توبہ کرنے والا اللہ کو۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دے کر کے سمجھایا، فرمایا کہ توبہ اللہ کو بندے کی اتنی پسند ہے کہ اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ ایک آدمی سفر پر نکلا، اس کے پاس سواری ہے، سواری کے اوپر کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے، اور وہ جنگل بیابان کے اندر سفر کر رہا ہے۔ پہلے زمانے کے طرف آپ چلے جائیے کہ اس وقت میں راستوں میں یہ ڈھابے نہیں آتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں راستے میں نہیں ملتی تھی، اور پانی کے بھی ایسے انتظام نہیں تھے، اور لمبے لمبے جنگل جو ہے طے کرنے ہوتے تھے آدمی کو۔ تو سواری کے اوپر کھانے پینے کا سامان ہے، توشہ بھی ہے، ساری چیزیں اس کی موجود ہے۔ وہ کہیں پر آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ جب سویا تو دیکھا کہ اس کی سواری سامان کے ساتھ غائب ہو گئی۔ اب اس کو بڑا احساس ہوا، بڑا صدمہ ہوا کہ اب میں کیا کھاؤں گا، میری زندگی کیسے بچے گی، اب میں سفر کیسے کروں گا۔ تو اس سواری کے ڈھونڈنے کے لیے وہ نکلا، ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا، چاروں طرف گھوما، اور گھومنے کے بعد میں جو ہے سواری اس کو نہیں ملی، اور اس پر صدمہ اتنا طاری ہوا، اتنا اثر ہوا کہ اس کو لگا کہ اب تیری موت ہو جائے گی۔ اس نے کہا جب تجھے مرنا ہی ہے تو وہاں جا کر کے مر جہاں تو لیٹا تھا پہلے، اور جہاں سے تیری سواری گئی تھی۔ وہ آ کر کے وہاں گویا مرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اور اس کو نیند آ جاتی ہے۔ نیند آنے کے بعد میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سواری سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑی بھی موجود ہوتی ہے۔ فرمایا کتنی خوشی ہوگی اس بندے کو، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایسے ہی جو بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ سے بھی اللہ کو ایسے ہی خوشی ہوگی۔ لہذا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنا نقصان کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤون، تم سب خطا کرنے والے ہو، تم سب گناہ کرنے والے ہو، تم سب جرم کرنے والے ہو، لیکن سب سے بہترین خطا کرنے والے لوگ، سب سے بہترین گنہگار لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں۔ غلطی تو ہو گئی، لیکن یہ کہ اللہ کے سامنے توبہ کر لی، پھر غلطی ہو گئی، پھر توبہ کر لی، پھر غلطی ہو گئی، پھر توبہ کر لی۔ صد بار گر توبہ شکستی باز آ، گر گبر و بت پرستی باز آ، صد بار گر توبہ شکستی باز آ۔ اگر 100 بار بھی تم توبہ کو توڑ دو تو پھر باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان کی بلندی تک چلے جائے۔ کوئی آدمی گناہ کر سکتا ہے اتنے؟ آسمان کتنے اونچے ہیں، گناہ کیا تو آسمان تک گھیر لگا دیا۔ تیرے اتنے گناہ میری مغفرت کے سمندر کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میں تم پھر مجھ سے استغفار کرے اور معافی مانگے گا تو میں پھر بھی معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، معاف کر دوں گا۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن میں معاف کرتے کرتے بھی تھکوں گا۔ اللہ کی رحمت کی عجیب شان ہے۔ اور بعض گنہگار توبہ کرنے کے بعد بڑے اونچے مقام پر پہنچے،
کوئی ایسا گناہ ہے نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے۔ واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے، صحیح روایات میں موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ اس نے 99 قتل کر دیے تھے۔ کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل، 100 میں ایک کم۔ اتنا بڑا قاتل تھا وہ۔ اس کے بعد میں پھر اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی اور فکر پیدا ہوئی آخرت کی، تیرا کیا ہوگا، تو اتنا بڑا پاپی آدمی ہے۔ تو لہذا اب اسے تلاش ہوئی کہ اس کے مسئلے کا کوئی حل بتائیں۔ تو وہ ایک آدمی کے پاس گیا جو عبادت گزار تھا، لیکن اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اس سے جا کر کے کہا کہ بھئی میں نے 99 قتل کر دیے، کیا میری بھی توبہ ہو جائے گی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں، تیری توبہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب توبہ میری نہیں ہے، مجھے جہنم میں جانا ہی ہے، میں نے 99 کر دیے، 100 بھی نمبر پورا کر دیتا ہوں۔ اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر دیا، لیکن طلب پھر بھی رہی، اس کے اندر تڑپ رہی تھی۔ پھر کسی سمجھدار آدمی سے اور عالم سے وہ ملا۔ اس نے کہا ہاں تیرے گناہوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا مغفرت کا سمندر تو بہت بڑا ہے، تیرے گناہوں کو کیا نسبت ہے، جا تیرے لیے توبہ ہے، تیری توبہ اللہ قبول کر لیں گے، اور فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پر جو ہے نیک بندے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے رہتے ہیں، وہاں رہ کر کے عبادت کرو۔ اب یہ چلا، سچا طالب تھا۔ اللہ کی شان یہ ہے، دیکھیے کہ ایک آدمی کی زندگی کتنے گناہوں میں گزر رہی ہے، لیکن بالکل آخری وقت میں وہ نیک کام کر لیتا ہے تو جنتی بن جاتا ہے۔ اب یہ گیا، راستے میں اس کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا اس کا۔ اب انتقال ہو گیا تو جو برے لوگوں کی روح کو لے جانے والے فرشتے وہ بھی آ گئے، اور جو نیک لوگوں کی روح کو لے جانے والے فرشتے وہ بھی آ گئے۔ ان میں آپس میں نزاع ہو گیا، جیسے پولیس والوں میں ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے چھیتر کا ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے چھیتر کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے۔ تو جو برے لوگوں کی روح کو لے جانے والے ہیں انہوں نے کہا کہ اس نے جو ہے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا اور ابھی توبہ نہیں کی، وہاں جا رہا تھا، پہنچا نہیں، ہم لے کے جائیں گے اس کی روح کو۔ نیک لوگوں کی روح کو جو لے جانے والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ توبہ کے ارادے سے چلا ہے، لہذا اس کی روح کو لے جانے کا حق ہم کو ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، کہتے وہ فرشتہ جبریل علیہ السلام تھے۔ فرشتے کہا بھائی زمین کی پیمائش کر لو، یہ اگر جو ہے اس زمین کی طرف جو نیک لوگوں کی زمین ہے، نیک لوگوں کی بستی ہے، قریب ہو گیا تو نیک لوگوں کو روح لے جانے کا حق ہوگا، اگر اس سے دور ہے تو پھر برے لوگوں کی جو روح لے جانے والے فرشتے ان کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ تو زمین کو ناپا گیا، اللہ کی شان، ایک بالش زیادہ ادھر تھا جو نیک لوگوں کی بستی ہے، تو فیصلہ کیا گیا کہ اس کی روح لے جانے کا حق ان کو دیا جاتا ہے جو نیک لوگوں کی روح کو لے کر کے جاتے ہیں۔ بتائیے اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ جو 100 آدمیوں کا قاتل ہے اس کو بھی اللہ نے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ توبہ کرنے والوں کے بڑی عجیب عجیب واقعات ہیں۔ توبہ کرنا اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والا گزرے ہیں، بڑے بزرگ، ان کا واقعہ ہے، ایسے اللہ والے ایسے نیک بندے تھے کہ ان کا انتقال ہوا، جنازہ فجر کے وقت لے کر کے چلے، اتنا مجمع اتنی بھیڑ کہ قبرستان تک پہنچتے پہنچتے عشاء ہو گئی۔ کتنے بڑے اللہ کے مقرب آدمی، کتنے بڑے نیک آدمی، قبرستان تک پہنچتے پہنچتے عشاء کی نماز ہو گئی۔ امام علی ابن المدینی ابو نصر تمام جو محدثین ہیں، انہوں نے کہا، چیخ کر کے کہا کہ یہ آخرت کی فضیلت سے پہلے دنیا کی ایک فضیلت ہے۔ غالباً عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ایمان والوں کے اور نیک بندوں کی جنازوں میں لوگوں کی کثرت ہوتی علماء کی کہ الفرق بیننا وبینکم الجنائز، اے دنیا داروں، اگر تم اپنا ہم سے فرق دیکھنا چاہتے ہو تو جنازوں کو دیکھ لو، کس کے جنازے میں کتنے آدمی ہوتے ہیں۔
اللہ والوں کے جنازے میں بڑا بڑا مالدار، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، چند آدمی مشکل سے ملیں گے اس کے جنازے میں نماز پڑھنے والے۔ یہ بشر حافی اتنے بڑے نیک تھے، لیکن نیک یہ پہلے نہیں تھے، پہلے تو بڑے شرابی، کبابی، لہو و لعب میں، کھیل کود میں لگنے والے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی تو انہوں نے توبہ کی، اور وہ وقت یہ تھا کہ ایک مرتبہ یہ اپنے گھر کے اندر شراب و کباب میں اور لہو و لعب کے اندر مست تھے، لگے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ ایک صاحب آئے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، باندھی آئی ان کی دروازے پر، پوچھا آنے والے نے کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو باندھی نے کہا آزاد ہے، کیونکہ مالک تو آزاد ہی ہوتا، غلام کا مالک ہوتا ہے۔ نے کہا ہاں تبھی تو، اگر غلام ہوتا تو بندگی اختیار کرتا۔ یہ کہہ کر کے وہ چلے گئے۔ یہ آواز ان کو بھی پہنچ گئی بشر حافی کو مکان کے اندر۔ وہ ایک دم سے دروازے کی طرف آئے اور باندھی سے پوچھا کیا کہا پیسہ آنے والے نے؟ کہ یہ کہا کہ کدھر کو گیا؟ کہ ادھر کو گیا۔ پیچھے دوڑ لی اس کے اور اس کو پا لیا، اور پا کر کے کہا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس مکان کا مالک جو ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس نے کہا کہ آزاد ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ اگر غلام ہوتا بندگی کو اختیار کرتا۔ تو اسی وقت پہ انہوں نے وہ جو ندامت ہوئی اور شرمندگی ہوئی کہ میں خدا کی بندگی اختیار نہیں کر رہا ہوں، خدا کی اطاعت اختیار نہیں کر رہا ہوں، خدا کی غلامی اختیار نہیں کر رہا ہوں، لہذا توبہ کی۔ اور جس وقت میں اللہ کے سامنے توبہ کی اس وقت میں ان کے پیروں کے اندر جوتے نہیں تھے۔ حافی ننگے پیر کو کہا جاتا ہے۔ عہد کیا کہ میں زندگی بھر جوتے نہیں پہنوں گا، اسی لیے ان کو بشر حافی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری عمر جو ہے 40 سال ہو گئی، 40 سال تک میں نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، میں صاحب نصاب تھا، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، میں نے شراب پی، میں نے جو ہے فلاں گناہ کا کام بھی کیا، میں نے زنا بھی کیا، بلاತ್ಕಾری بھی کی، اپنی آنکھوں کو بھی میں نے گندا کیا، تو میرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ توبہ کر کے ایسا توبہ والا بڑے اچھے اچھے بزرگوں سے آگے بڑھ سکتا ہے، جیسے بشر حافی جو آگے بڑھ گئے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں توبہ کرنے والے کہ ان کی توبہ کی برکت سے دوسرے کو گناہوں بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ شخص جو تھا بڑا گنہگار تھا اور بڑا ہی پاپی تھا۔ لوگوں نے اس کے گناہوں کو دیکھ کر کے اس کو گھر سے باہر نکال دیا تھا، شہر بدر کر دیا تھا، اور کہیں اور جا کر کے وہ رہنے لگا پردیس میں۔ وہاں پردیس میں اس کا انتقال کا وقت آیا تو وہ لیٹ گیا، اور لیٹنے کے بعد میں اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، الہی عبد من عبیدک غریب فی بلادک، الہی میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، تیرے ملک کے اندر پردیسی ہوں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ مجھے سزا دینے سے تیری سلطنت میں اضافہ ہو جائے گا اور مجھے معاف کرنے سے تیرے ملک میں کمی ہو جائے گی تو میں تجھ سے مغفرت کا سوال نہ کرتا، لیکن میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ انی انا الغفور الرحیم، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہوں، فلا تخیب رجائی، لہذا مجھے میری امید میں ناکام نہ کریے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور اس کی موت ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب موت ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر ایک بندہ ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا کفن دفن کرو، اس کی جنازے کی نماز پڑھو، اور کہہ دو لوگوں سے کہ جو زیادہ گناہ کرنے والے لوگ اس کی نماز میں شریک ہوں گے ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور بہت لوگ شریک ہوئے جا کر کے،
جا کر کے اس کا چہرہ دیکھا، کہا یہ تو وہ آدمی ہے جو بہت بڑا گنہگار آدمی تھا جس کو ہم نے نکال دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو بڑا گنہگار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال قریب ہوا تو اس نے مجھے ایسے فرمایا کہ الہی عبد من عبادک، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ، تیرے ملک کے اندر میں پردیسی ہوں، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ مجھے سزا دینے سے تیری سلطنت میں اضافہ ہو جائے گا اور مجھے معاف کرنے سے تیرے ملک میں کمی ہو جائے گی تو مجھ سے بھیک نہ مانگتا، مغفرت نہ مانگتا، لیکن میں نے آپ نے اپنی کتاب میں یہ اتارا ہے انی انا الغفور الرحیم، لہذا آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ موسیٰ جب اس بندے نے مجھے ایسے پکارا تو کیا میں اسے محروم کر دیتا؟ کیا میں اس کی توبہ کو رد کر دیتا؟ لہذا میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اللہ کی شان کبھی بھی مایوس اللہ کی رحمت سے نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی جو یہ رات ہے یہ شب برات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک رات، اسی رات میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے بستر پر نہیں پایا، تلاش میں نکل گئی تو قبرستان میں پایا، بقیع میں پایا، اور وہاں دعا فرما رہے تھے۔ اور حضرت آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ تمہیں اس کا خطرہ ہے کہ میں خیانت کر دوں، میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ یہ رات ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بعد۔ قبیلہ بنو کلب ایک بڑا قبیلہ ہے، اس کے اندر بکریاں بہت زیادہ تھیں اس قبیلے میں۔ ویسے تو عرب لوگ بکریاں رکھتے تھے، ایک بکری پہ کتنے بال ہوتے ہیں، اور پورے قبیلے کی بکریوں پہ کتنے بال ہو گئے۔ اتنے لوگوں کو اللہ معاف کرتے ہیں، اتنے گنہگاروں کو اللہ معاف کرتے ہیں، اتنے خطا کاروں کو، اتنے مجرموں کو، اتنے پاپیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ رات خاص طور پر توبہ والی رات ہے، اللہ سے مانگنے والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اللہ سے مانگو۔ ہم میں کون آدمی ایسا ہے جس کے ساتھ پریشانی نہ لگی ہوئی ہو؟ کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بیماری لگی ہے، پریشانی لگی ہے۔ ہم دنیا کی تدبیریں تو کرتے ہیں، دنیا کے ہیلے تو کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جہاں سے حل ہونے والا ہے وہ اللہ کے یہاں سے حل ہونے والا ہے۔ اللہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا ہے، حالانکہ اللہ کا دروازہ اگر ہم کھٹکھٹائے، اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں تو ہمیں یہ 1000 جگہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ تو آدمی کو ہزاروں لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کو سجدہ کرنے والا ہو جائے، ایک اللہ سے مانگنے والا ہو جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اور سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں علاوہ دو کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک تو مشرک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، ہاں اگر وہ شرک کو چھوڑ کر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو نہیں چھوڑتا اور معافی مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتے۔ اور ایک ہے کینہ باز، دل میں کینہ رکھنے والا، نفرت رکھنے والا۔ یہ بھی ایک بہت عام سی ایک یعنی وبا ہے اور بلا ہے جو ہمارے اندر پائے جا رہی ہے۔ گھروں کے اندر کینہ ہے، بھائی میں کینہ ہے، بھائی بہن میں کینہ ہے، چچا بھتیجے میں کینہ ہے، محلے پڑوس کے اندر کینہ ہے۔ اور کینہ ان میں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بنایا کہ قرآن نے نقشہ کھینچا، رحماء بینہم، ایسے مسلمان بنا دیے کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، وہ لوگ جن کو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ آپس میں سب بھائی ہیں، چاہے عرب کے رہنے والے ہو، چاہے عجم کے رہنے والے ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ صدیقی ہو، چاہے وہ انصاری ہو، چاہے کسی بھی برادری سے وہ تعلق رکھنے والا ہو، یہ سارے کے سارے مسلمان جو بھائی ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا،
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، ایک عمارت کی ایک اینٹ جیسے دوسرے کو سہارا دیتی ہے، ایسے ہی مسلمان بھی جو ہے وہ سہارا دیتا ہے۔ بہرحال آج کی رات جو ہے یہ شب برات ہے۔ شب برات اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہنم سے برات اور چھٹکارا آدمی کو مل جاتا ہے۔ ہم اس رات کی قدر کریں اور جتنا ہو سکے اس میں جاگیں اور خرافات نہ کریں۔ بہت سے ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ موٹر سائیکلوں پہ گھومتے ہیں اور جو ہے عجیب عجیب طریقے سے گاڑیوں کو چلاتے ہیں، حادثے ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ لوگ سو جائیں۔ جاگنے کا مطلب صرف جاگنا نہیں، جاگنے کا مطلب عبادت کرتے ہوئے جاگے، عبادت کرے، ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، درود شریف پڑھے، اللہ کے سامنے دعائیں کرے، اللہ کے سامنے روئے۔ اس کے لیے مسجد میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ نفل عبادت جو ہے، نفل عبادت کے لیے بہتر اپنا گھر ہے۔ اپنے گھر کے اندر جو ہے اگر آپ کی یہاں جگہ ہے تو گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر کے اور نیند آنے لگے، غلبہ ہو جائے تو آپ سو جائیے، چونکہ ایسے وقت میں عبادت کرنے سے منع کیا گیا جب آدمی کو نیند آ رہی ہے، کیونکہ پتہ نہیں کہ زبان سے کیا ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ میری بھی اور آپ سبھی کی اور ہمارے سبھی گھر والوں کی اور سبھی مشائخ کی، اساتذہ کی اللہ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھے استاذ